افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں واحد کتاب جس کو بغیر سمجھ کے پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ باقی کتابیں لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں، بلکہ ڈنڈے کھاتے ہیں۔ کالجوں میں فیل کر دیا جاتا ہے، صحیح نہیں پڑھا اس نے، یونیورسٹی فیل کر دیتی ہے، کیوں؟ آپ نے صحیح پڑھا ہی نہیں۔ تو ڈنڈوں کے زور پہ زبردستی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سمجھ کے پڑھو اسے۔ صرف قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ بغیر سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی سمجھتا نہیں، کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پتہ ہے کسی نے کون سا ڈنڈا مارنا ہے، کسی نے کون سے نمبر کاٹ لینے ہیں، کسی نے کون سا کوئی پوچھ لینا ہے، کون سا پیپر ہونا ہے، کون سا ایگزام ہونا ہے۔ پڑھتے رہو ایسے بغیر سمجھ کے پڑھتے جاؤ۔ انگریزی کے لیے فیس دو، میتھ کے لیے فیس دو، بیالوجی کے لیے فیس دو، سمجھ کے پڑھنا پتر۔ ٹیچر سے پوچھا جاتا ہے صحیح کیوں نہیں پڑھا رہے ہو، میرے بچے کو سوال کی سمجھ نہیں ہے، دوبارہ سمجھاؤ۔ افسوس، کیا قرآن اس ظلم کے لیے تم نے رکھا ہوا؟ ہر کتاب کو سمجھ کے پڑھایا جاتا ہے، قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ یہ تمہاری کتاب ہے۔ یہ پورے عالمین کے لیے اتاری گئی ہے، ہر انسان کے لیے اتری ہے۔ کوئی مذہب والا اسے پڑھے، کوئی پڑھے، قرآن سب کے لیے اترا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ رسول جو ہیں یہ کیا کہیں گے جب ان کی قومیں ان کے سامنے سے گزاری جائیں گی۔ جس طرح 23 مارچ کے دن پریڈ ہوتی ہے اور آرمی چیف، وزیر اعظم، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کھڑا ہوتا ہے اور آگے سے دستے گزرتے ہیں، تو ایسے ہی نبیوں کے آگے سے ان کی امتیں گزاری جائیں گی۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں بات کرے گا، مولا یہ میری امت گزر رہی ہے، یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف اشارہ کرے گا، مولا یہ میری امت گزر رہی ہے، یہ لوگ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام، یہ میری قوم گزر رہی ہے، مولا یہ برائی، یہ برا ہے۔ جب میرے رسول کے آگے، جس کو ہم نے قرآن دیا ہے، اس کے آگے اس کی قوم گزرے گی، تو حضور فرمائیں گے مولا یہ میری قوم گزر رہی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن کے چھوڑنے والے جا رہے ہیں۔